متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے درمیان نئی دوستی کی بنیاد۔ UAE کے صدر شیخ محمد بن زائد تاریخی دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے۔ اسلام آباد میں شایان شان استقبال کی تیاریاں مکمل۔ JF-17 طیارے سلامی پیش کریں گے۔ شیخ محمد بن زائد کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا جائے گا۔ اہم شاہراہوں پر رنگا رنگ آرائش۔ معزز مہمان کے صدر اور وزیر اعظم سمیت اعلیٰ شخصیات سے ملاقاتیں شیڈیول۔ دو طرفہ تجارت، توانائی اور سرمایہ کاری پر اہم بات چیت متوقع۔ اسلام آباد میں آج عام تعطیل۔ سیکریٹریٹ، عدالتیں اور پارلیمنٹ ہاؤس بند رہیں گے۔ اسپتال، بینک اور ضروری ادارے کھلے رہیں گے۔ اردن کی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا GHQ کا دورہ۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر سے میجر جنرل یوسف احمد کی ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل کا اردن کے ساتھ دفاعی تعاون کو وسعت دینے کا عزم۔ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور۔ ISPR کے مطابق معزز مہمان نے علاقائی امن کے لیے پاکستانی افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ حکومت اور ADB کے درمیان $730 ملین کے 2 منصوبوں پر دستخط۔ ترجمان وزارت اقتصادی امور کے مطابق $330 ملین مالیت کے سیکنڈ پاور ٹرانسمیشن اور $400 ملین کے سرکاری اداروں کے ٹرانسفارمیشن پروگرام پر دستخط کیے گئے۔ منصوبوں سے 2300 میگا واٹ بجلی کی قابل اعتماد ترسیل ممکن ہوگی۔ SIFC کی دانش مندانہ معاشی اصلاحات کی خوشائن ثمرات۔ پاکستان میں صنعتی سرگرمیوں میں زبردست پیش رفت۔ بڑے پیمانے کی صنعتوں میں مسلسل دوسرے ماہ نمایاں اور حوصلہ افزا ریکارڈ بہتری۔ اکتوبر میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی 8.3% سال بہ سال شرح نمو کے ساتھ صنعتی سرگرمیاں تیز ہو گئیں۔ جولائی تا اکتوبر 2025 کے دوران لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں 5.0% مستحکم اضافہ۔ سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کے اعتماد میں نمایاں بحالی۔ برآمدی طلب میں نمایاں اضافے کے باعث اکتوبر کے دوران گارمنٹس کی پیداوار 10.99% کی سطح تک پہنچ گئی۔ وفاقی آئینی عدالت کے حکم امتناع کے باعث کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات ملتوی۔ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول معطل کرنے کے ساتھ انتخابات مؤخر کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ اتوار کو ہونا تھی۔ طالبان رجیم اپنے ہمسایہ اور دیگر ممالک میں منظم ریاستی دہشت گردی اور اس کی غیر قانونی حمایت میں مصروف۔ پاکستان پہلے ہی کئی دفعہ عالمی فورمز پر افغان طالبان رجیم اور اس کی دہشت گردوں کو پشت پناہی کے حوالے سے ٹھوس ثبوت پیش کر چکا ہے۔ پاکستان، ایران اور دیگر ممالک میں دراندازی کے بعد اب افغان طالبان رجیم کا دہشت گردی کے لیے ہدف تاجکستان بھی بن گیا۔ تاجکستان کی اسٹیٹ کمیٹی فار نیشنل سیکیورٹی کے مطابق افغانستان سے تاجکستان میں سرحد پار حملے میں 3 افغانی دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ بھارت میں ریاستی سرپرستی میں اقلیتوں کے خلاف منظم استحصال اور سفاکانہ ظلم عروج پر ہے۔ کرسمس کے موقع پر میڈیا پر ڈھونگ رچانے والا مودی در حقیقت اقلیتوں خصوصاً مسلم اور مسیحی برادری کا ازلی دشمن ہے۔ انتہا پسند ریاست بھارت میں کرسمس کی مسیحی تہوار پر مودی نواز ہندوتوا شرپسندوں کی نفرت انگیز کارروائیاں جاری رہیں۔ ساؤتھ ایشیا ٹائمز کے مطابق بھارت میں 25 دسمبر کو کرسمس کی تقریبات ہندو شرپسندوں کے منظم تشدد کی نظر ہو گئی۔ مسیحی برادری کی تقریبات میں ہندو شرپسندوں کی توڑ پھوڑ۔ بھارت میں مسلمان، مسیحی اور دیگر اقلیتیں طبقات شدید خوف و دہشت کا شکار ہیں۔ لاہور اور کراچی دنیا کی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں آج بھی شامل۔ لاہور دنیا کا دوسرا اور کراچی چھٹا آلودہ ترین شہر قرار۔ لاہور کی اسموگ کی اوسط شرح 314 تک پہنچ گئی۔ اسموگ کی شدت میں مزید اضافہ متوقع۔ کراچی کا AQI 193 رہا، جو غیر صحت مند زمرے میں آتا ہے۔ اسموگ کے باعث شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔
ملک کے بالائی علاقوں سمیت بلوچستان میں سردی کی شدت برقرار، کشمیر اور خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان۔ کراچی میں 27 دسمبر سے سرد ہوائیں چلنے اور ٹھنڈ بڑھنے کی پیشگوئی۔ جھنگ میں تھانہ شورکوٹ کے علاقے میں مبینہ پولیس مقابلہ، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو ہلاک۔ پولیس کے مطابق دونوں ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بنے، حملہ اور فرار ہونے میں کامیاب۔ مارے گئے ملزمان درجنوں سنگین مقدمات میں مطلوب تھے۔ نائجیریا میں داعش کے مبینہ ٹھکانوں پر امریکہ کے حملے، صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ نائجیریا میں داعش مسیحیوں کو بے رحمی سے قتل کر رہی تھی، ایسا قتل عام صدیوں میں بھی نہیں دیکھا گیا، اس لیے وہاں محکمہ جنگ نے کئی کامیاب حملے کیے۔ نائجیریا کی وزارت خارجہ نے امریکی حملوں کو درست قرار دے دیا، بیان میں کہا کہ امریکہ کے ساتھ منظم سیکیورٹی تعلقات قائم ہیں۔ ترکیہ میں نئے سال کی تقریبات پر حملوں کی منصوبہ بندی کرنے والے دولت اسلامیہ کے 115 مبینہ ارکان گرفتار۔ ترک حکام کے مطابق گرفتار افراد کرسمس اور نئے سال کی تقریبات پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ چھاپوں کے دوران اسلحہ، گولہ بارود اور تنظیمی دستاویزات برآمد ہوئیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں موسلادھار بارش کے بعد سیلابی صورتحال، مختلف حادثات اور واقعات میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ موسلادھار بارش کے بعد پانی رہائشی علاقوں میں داخل، پارکنگ ایریا مکمل پانی سے بھر گئے۔ سان برنارڈو کاؤنٹی میں مٹی اور ملبے سڑکوں پر آنے سے گاڑیاں پھنس گئیں، سڑکیں بھی تباہ ہو گئیں۔ انڈر 19 اسکواڈ کی زمبابوے میں 3 ملکی سیریز اور ورلڈ کپ کی تیاریاں، ہرارے میں پہلا پریکٹس سیشن آج شیڈیول۔ کھلاڑی بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کریں گے۔ لٹل سٹارز 27 دسمبر کو افغانستان کے خلاف میدان میں اتریں گے۔